الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کثرت سے استغفار کی فضیلت اور اہمیت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ۔ خدا کی قسم میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا یا کرتی ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا یا کرتی ہوں۔ اللہ کریم کے سارے انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں، وہ گناہوں سے پاک ہیں، اور رسول اکرم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سب انبیاء و مرسل کے سردار ہیں۔ علماء کریم محدثین اعظام نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استغفار کرنے یعنی مغفرت مانگنے کی فضیلت مختلف حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استغفار کرنے کی حکمتیں علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور عاجزی یا تعلیم امت کے لیے استغفار کرتے تھے۔ علامہ ابن بطال مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کسی گناہ پر نہیں بلکہ لوگوں میں سب سے زیادہ شکر گزاری اور عبادت گزاری کے باوجود اللہ پاک کا کما حق ادا نہ ہو سکنے پر استغفار کرتے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بلند درجات کی طرف ترقی فرماتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حال سے دوسرے حال کی طرف ترقی کرتے تو اپنے پہلے حال پر استغفار کرتے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان صلی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توبہ استغفار روز نماز کی تنہا عبادت بھی ہے، اس لیے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر عمل کرتے تھے، ورنہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہیں، گناہ آپ کے قریب بھی نہیں آتا۔ اللہ کریم کے سب سے مقبول ترین بندے یعنی دو جہاں کے سلطان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو گناہوں سے پاک ہونے کے باوجود ہماری تعلیم کے لیے استغفار کریں، اور ایک ہم ہیں کہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہونے کے باوجود استغفار کی کمی رکھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار کو اپنی زندگی میں معمول کریں اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں خوب توبہ استغفار کرتے رہیں۔ استغفار کرنے سے گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی فوائد ملتے ہیں، جن میں سے 4 فوائد ملاحظہ ہوں۔ توبہ استغفار کی 4 فوائد۔ اللہ پاک توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، جو استغفار کو لازم کر لے اللہ پاک اس کی تمام مشکلوں میں آسانی، ہر غم سے آزادی اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہو۔ استغفار سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا یا کرتی ہے تو اللہ کریم لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اس طرح اس کے اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیتا ہے اور زمین سے اس کے نشانات بھی مٹا ڈالتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ پاک سے ملے گا تو اللہ پاک کی طرف سے اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ کئی پریشانیوں کا ایک ہی وظیفہ۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے خشک سالی کی شکایت کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے استغفار کرنے کا حکم دیا۔ دوسرا شخص آیا، اس نے تنگی دستی کی شکایت کی تو اسے بھی یہی حکم فرمایا۔ پھر تیسرا شخص آیا، اس نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی تو اس سے بھی یہی فرمایا۔ پھر چوتھا شخص آیا، اس نے اپنی زمین کی پیداوار کم ہونے کی شکایت کی تو اسے بھی یہی فرمایا۔ حضرت ربائی بن سبیح رحمۃ اللہ علیہ وہاں حاضر تھے۔ انہوں نے عرض کی آپ کے پاس چند لوگ آئے اور انہوں نے مختلف حاجتیں پیش کی، آپ نے سب کو ایک ہی جواب میں دیا کہ استغفار کرو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سامنے یہ آیت پڑھی جن میں استغفار کو بارش، مال، اولاد اور باغات کو عطا ہونے کا سبب فرمایا گیا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا
تو میں نے اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ تم پر شرارت کبینہ یعنی موسلا دھار بارش بھیجے گا اور مال اور بیٹیوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ سچی توبہ سے مراد یہ ہے کہ بندہ کسی گناہ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جان کر اس کے کرنے پر شرمندہ ہوتے ہوئے رب سے معافی مانگے اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ کرے اور اس کے گناہ کی تلافی کے لیے کوشش کرے۔ مثلا نماز قضا کی تھی تو اب ادا کرے، چوری کی تھی یا رشوت لی تھی تو بعد توبہ وہ مال اصل مالک یا اس کے ورثاء کو واپس کرے یا معاف کروا لے، اور اگر اصل مالک یا ورثاء نہ ملیں تو ان کی طرف سے راہ خدا میں اس نیت سے صدقہ کر دے کہ وہ لوگ جب ملیں اور صدقہ کرنے پر راضی نہ ہوئے تو اپنے پاس سے انہیں واپس دوں گا یا دوں گی۔ توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے توبہ اور استغفار کی تمام اہمیت اور فضائل کے باوجود بعض بد نصیب نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر توبہ استغفار کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ توبہ کا موقع ملنا بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ بہت سے لوگوں کا توبہ کا موقع بھی نہیں ملتا اور وہ بغیر توبہ کیے اس دار فانی سے چلے جاتے ہیں۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اسی لیے ہمیں بھی باکثرت توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچنے اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔